لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ تو میں یہاں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو آپ مایوسی کے دلدل سے نکلیے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ قادر مطلق ہے اور ہمیں اس کی قدرت پر پورا یقین رکھنا چاہیے، اور یہ تصور دل و دماغ میں رکھنا چاہیے کہ ہر رات کے بعد سویرا ہے، ایسے ہی ہر مصیبت کے بعد اللہ رب العزت جل جلالہ نے راحت بھی رکھی ہے۔ یقیناً یہ امتحان کا دن ہے، امتحان کے ایام ہیں، امتحان کا پیریڈ ہے، لیکن آج میں چاہوں گا کہ قرآن مقدس کی روشنی میں آپ کو یہ سمجھا سکوں کہ سخت سے سخت مصیبت اور ساتھ ہی ساتھ مایوسی کی طرف انسان جب چلا جاتا ہے تو ایسی سچویشن کے اندر بھی پروردگار جل جلالہ اپنی قدرت کے جلوے کیسے دکھاتا ہے اور دنیا کے سامنے اپنی طاقت اور قدرت ظاہر کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ تم یہ تصور کرتے ہو کہ شاید یہ پاسبل نہیں، لیکن انسان کے لیے ہر چیز ہو سکتی ہے امپاسبل، لیکن مولا کے لیے کوئی چیز امپاسبل نہیں۔ مولا جب چاہے، جو چاہے، جیسے چاہے، پروردگار جل جلالہ اپنی قدرت کے جلوے انسانوں کے سامنے دکھا سکتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خوشی اور راحت یہ رب قدیر جل جلالہ کی جانب سے ہے۔ اسے قرآن مقدس کی روشنی میں سمجھیں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر تجھے اللہ کوئی برائی پہنچائے تو اس کے سوا اس کا کوئی دور کرنے والا نہیں۔ جب پروردگار جل جلالہ کی جانب سے کوئی برائی پہنچ جائے تو پھر اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اس کی بارگاہ میں نیک بندوں کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے اسے منانے کی کوشش کرنی چاہیے اور اسے راضی کر کے پروردگار جل جلالہ کی بارگاہ سے مصیبتوں کے ازالے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں، مصیبت اسی کی طرف سے ہے اور مصیبت کو دور کرنے والی ذات فی نفس ہی اللہ رب العزت جل جلالہ ہی کی ذات ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، دنیا کا اگر کوئی انسان آپ کی برائی چاہے اور آپ کو تکلیف پہنچانا چاہے اور مولا آپ کو راحت دینا چاہے تو ہوگا وہی جو مولا چاہے گا۔ کسی انسان کی تکلیف پہنچانے کے ہزار ارادے، ہزار منصوبے، ہزار پلاننگ دھری کی دھری رہ جائے گی اور پروردگار جل جلالہ راحت عطا فرمائے گا۔ اور اگر پروردگار جل جلالہ تکلیف پہنچانا چاہے تو یاد رکھیں، دنیا کا کوئی انسان چاہے کہ راحت نصیب ہو جائے تو ہزارہ کاوشوں کے باوجود وہ انسان راحت نہیں پہنچا سکتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پروردگار جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر تجھے بھلائی پہنچائے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی ناممکن نہیں۔ اگر مولا بھلائی پہنچانا چاہے تو پوری دنیا مل کر کے بھی اس کا برا نہیں کر سکتی، اور اگر مولا اسے امتحان میں گرفتار کرنا چاہے تو پوری دنیا مل کر کے اسے امتحان سے نہیں بچا سکتی۔ اب آئیے میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاؤں اور رب کی قدرت کا ایک جلوہ آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ مایوسی کے دلدل سے نکل کر اپنے رب کی قدرت، اس کی طاقت کے سامنے سرنڈر ہو جائیں اور اس کی قدرت سے کبھی بھی مایوس نہ ہوں۔ اللہ کے لیے کوئی چیز بھی امپاسبل نہیں، میرے مولا کے لیے ہر چیز ممکن ہے۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ ہر شے پر قادر ہے، وہ جب چاہے جس طرح چاہے پروردگار جل جلالہ اپنی قدرت کے جلووں کا اظہار فرما سکتی ہے۔ اب آئیے میں آپ کو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زندگی کا ایک واقعہ قرآن مقدس کی روشنی میں سمجھانا چاہوں گا۔ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والتسلیم رب قدیر جل جلالہ کی جانب انسانوں کو دعوت دینے کے لیے عزم مصمم فرماتے ہیں، اور آپ نے اپنے زمانے میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اور دعوت اللہ کے لیے آپ نے اپنی زندگی کے بیشتر لمحات گزارے۔ ظاہر سی بات ہے کہ حق کی طرف بلانا آسان بھی نہیں، اور حق کی راہ پر چلنا بھی آسان نہیں۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب دعوت حق پیش کی تو سخت امتحان سے گزرنا پڑا، یہاں تک کہ ایک سخت امتحان اس طریقے سے بھی آیا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو آگ میں ڈالے جانے کا منصوبہ تیار کیا گیا۔ اب آپ سوچیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، جن کی شان میں پروردگار نے خود فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور حج کے جتنے بھی ارکان آپ کو نظر آتے ہیں اس میں مرکزی کردار اگر آپ کو سب سے زیادہ کسی کا نظر آئے گا تو وہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ہی۔ لیکن آپ دیکھیں اس خلیل کو، اس سچے پیغمبر کو نمرود نے آگ میں ڈالنے کا پلان تیار کیا، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں وہ آگ کس طریقے سے تیار کی گئی اور کیسی تھی، تو اس کے بارے میں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں تفسیر کبیر کے اندر موجود ہے کہ جو 4 دیواری جس کے اندر آگ جلائی گئی تھی اس کی مقدار سے متعلق حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ اس کی بلندی 45 فیٹ اور چوڑائی 30 فیٹ اور لمبائی 45 فیٹ۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں یہ آگ جو ہے وہ تیار کی گئی اس 4 دیواری کے اندر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اب جب آگ جلا دی گئی، اس میں لکڑیاں ڈال کر جب آگ کے شعلے اٹھنے لگے تو آپ کو معلوم ہے وہ شعلے آسمان کو چھوتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اتنی خطرناک آگ تھی کہ اس کے اوپر سے پرندوں کے گزرنے کا بھی مشکل تھا، پرندوں کا گزر بھی مشکل تھا، اتنی سخت ترین آگ جلائی گئی۔ اس وقت نمرود اور دوسروں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اب حضرت ابراہیم کو آگ میں کیسے پھینکیں، آگ میں کیسے ڈالیں۔ تو آپ جانتے ہیں اس وقت شیطان نے مشورہ دیا کہ منجنیق تیار کی جائے اور اس کے اندر رکھ کے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو آگ کی طرف روانہ کر دیا جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جن اور انس کے علاوہ سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جب آگ کی طرف ڈالے جانے کا منصوبہ بنا اور آگ کی طرف جب آپ کو ڈالنے کے لیے سارا معاملہ طے ہو گیا اور اس پلاننگ کو عملی جامہ پہنانے کا جب وقت آیا تو سوائے جن و انس کے اللہ کی ساری مخلوق نے اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر التجا کی، مولا ابراہیم کے علاوہ زمین پر کوئی تیری عبادت کرنے والا نہیں ہے، اگر ابراہیم کو بھی جلا دیا جائے گا تو پھر تیری عبادت کون کرے گا۔ اس طرح سے ہر مخلوق جو ہے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں فریاد کرنے لگی۔ اسی میں پروردگار جل جلالہ کے معصوم فرشتے
حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر کے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا اگر آپ فرمائیں تو اس کو ٹھنڈا کر دیا جائے، اس پر پانی ڈال دیا جائے، آپ کی امداد کے لیے ہم حاضر ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے برجستہ ارشاد فرمایا مجھے تمہاری کسی امداد کی ضرورت نہیں، میں اپنے کریم کے فیصلے پر راضی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم حاضر ہوئے اور انہوں نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم سے عرض کیا کہ اگر کوئی حاجت ہو تو بیان کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا تم سے کوئی حاجت نہیں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر رب سے حاجت ہے تو رب ہی سے ذکر کر دیں۔ تو قربان جائیے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے توکل پر کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا مولا میرے حالات کو اچھی طریقے سے جانتا ہے، اس لیے اس کے سامنے بھی میں اپنے معروضات کو پیش کرنے سے گریز کرتا ہوں اور میں اپنے مولا کے فیصلے پر راضی ہوں، وہ میری حالت کو مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کی رضا اور اللہ عز و جل پر کتنا بڑا توکل تھا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو۔ لیکن یہاں ایک بات اور میں عرض کروں گا کہ اس آگ کو جو پھونک مار رہی تھی وہ کون سی مخلوق تھی؟ وہ چھپکلی تھی۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا ہے، اور اس کے مارنے پر ثواب بھی فرمایا ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ پہلی ضرب میں اگر چھپکلی کو مار دیا جائے تو زیادہ ثواب ہے، اس کے بعد 2 ضرب میں اگر مار دیا جائے 2 مرتبہ میں تو کم ثواب ہے اس سے، اور 3 مرتبہ میں اس سے کم ثواب ہے۔ لیکن چھپکلی کو مارنے کے لیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے کی فضیلت بھی بیان فرمائی۔ اس لیے یاد رکھیں چھپکلی کو مارنا ثواب ہے، اور یہ چھپکلی ہی تھی جو اس آگ کو بھڑکانے کے اندر اپنا رول پلے کر رہی تھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ اندازہ لگائیں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے لیے آگ تیار کی گئی، اور جب آپ کو اس آگ کی طرف روانہ کیا گیا تو آپ جانتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زبان مبارک پر کون سا جملہ تھا؟ تو فرمایا گیا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنی زبان مبارک سے یہ کہہ رہے تھے لا الہ الا انت سبحانک لک الحمد ولک الملک لا شریک لک۔ اور یہاں ایک اور بات بھی میں عرض کر دوں کہ جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے کہا تھا کوئی حاجت ہو تو بیان کرو، ہم آپ کی امداد کے لیے حاضر ہیں، تب آپ نے جو جملہ عرض کیا تھا وہ جملہ یہ تھا حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، احادیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو آگ کی طرف جب ڈالا جا رہا تھا تب آپ کی زبان مبارک پر جہاں لا الہ الا انت سبحانک لک الحمد ولک الملک لا شریک لک یہ تھا، وہیں پر آپ کی زبان مبارک پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل بھی تھا۔ تو دنیا یہ دیکھ رہی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو آگ میں ڈالا گیا، یہاں تک کہ کافروں نے بھی اطمینان کا اظہار کیا کہ ہم نے ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا۔ لیکن اللہ اکبر، ادھر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو آگ کی طرف روانہ کیا گیا، اور ادھر میرے کریم نے ارشاد فرمایا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اب یہاں آپ دیکھیں رب قدیر جل جلالہ صرف ٹھنڈی نہیں فرمایا، بلکہ ٹھنڈی کے ساتھ یہ فرمایا یا نارو کونی بردہ نہیں فرمایا، بلکہ بردم و سلامہ فرمایا۔ اس کے بارے میں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ارشاد مذکور ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آگ کو سلامن کا حکم نہ دیتا تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ آپ سردی سے وصال پا جاتے۔
تو سلامہ فرما کر پروردگار جل جلالہ نے اس آگ کو ٹھنڈک اور سلامتی والا پروردگار جل جلالہ نے اس آگ کو بنا دیا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ساری کائنات مل کر کے بھی اگر تمہیں تباہ کرنا چاہے اور مولا اگر اپنی قدرت کاملہ سے تمہیں بچانا چاہے تو ہوگا وہی جو رب چاہے گا، اس لیے کہ مولا ہر شے پر قادر ہے۔ ساری مخلوق اللہ عز و جل کے دست قدرت میں ہے اور ساری مخلوق پر میرے رب کا حکم چلتا ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، جب چاہے جیسے چاہے جسے چاہے وہ حکم فرما دے اور اسی کے حکم کی پیروی ساری مخلوق کرتی ہوئی دکھائی دے گی۔ اس واقعے سے جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا نے منصوبہ بنا لیا تھا، کافروں نے پلاننگ کر لی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کر شہید کر دینے کی، لیکن میرے کریم نے فیصلہ فرما لیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو زندہ رہنا ہے، تو پروردگار جل جلالہ نے اس آگ کو باغ میں بدل دیا۔ ایسے ہی ہمیشہ کے لیے یہ بات ذہن میں رکھیں، حالات کتنے ہی کشیدہ کیوں نہ ہو جائیں، بس یہ سمجھ لیں کہ مولا کے دست قدرت میں سب ہے۔ دنیا ہزار کچھ کہہ لے لیکن اللہ عز و جل جو چاہے گا وہی ہوگا اور جیسا چاہے گا ویسا ہی ہوگا۔ اس کے لیے کوئی بھی چیز امپاسبل نہیں ہے، ہر چیز اس کے لیے پاسبل ہے اور اس کے دست قدرت میں ہے۔ ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔